اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت وسيلة رضيت بالله ربا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال الله على موضع آخر وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات عالی کے لیے ہے. ان گنت اور لاتعداد درود و سلام سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ تحیت و سلام کی مبارک ذات پر ہے. حضرات و حاضرین، میں ہر سال ربیع الاول اور ربیع الثانی کے دونوں مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مبارک زندگی، جن میں 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینہ کے ہیں، ان کو اختصار کے ساتھ میں ہر سال اپنے لیے سعادت اور برکت سمجھتے ہوئے اس کا ذکر کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے لیے آپ کی سیرت قرآن ہے، آپ کے اخلاق قرآن ہیں. تو اس سے مبارک اور باسعادت اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو سمجھ سکیں اور اپنا سکیں. اور اس کو سننے سے، پڑھنے سے، جاننے سے انسان کے اندر یہ احساس ابھرتا ہے کہ آج میں جو مسلمان ہوں، مجھے اس کی کوئی قیمت چکانا نہیں پڑی.
اللہ نے یہ نعمت ہمیں ورثے میں دے دی ہے، ورنہ حضور اور آپ کے اصحاب نے جن مشکلات سے دوچار ہو کر اسلام کے چراغ کو روشن کیا ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ تو اس لیے میں نے پچھلے 3-4 خطبات وہ مکی زندگی میں آپ کی دعوت کا ذکر کیا تھا قرآن مجید کی روشنی میں۔ میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ 10 سالہ مدنی زندگی ان کا بھی 1-2 خطبات میں ذکر کروں گا۔ تو مکے میں یوں سمجھیے کہ مسلمانوں کے لیے یہ ظلمت کی رات تھی، ظلمت بھی اور ظلم بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے مایوس ہو چکے تھے، باوجود ساری کوششوں کے، ساری کاوشوں کے، ساری محنتوں کے۔ اور یہ سارا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ نبی کی دعوت کی کامیابی کے مرحلے بھی اللہ طے کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے نبی ایسے بھی ہوئے دنیا میں کہ جن کے ساتھ 2 یا 4 آدمی مسلمان ہوئے اور انہیں کچھ نہ مل سکا۔ یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، اور یہ اللہ طے کرتا ہے کہ نبی کی ہجرت گاہ کون سی ہوگی، وہ ہجرت کب کرے گا، اپنے وطن کو کب چھوڑے گا، اس پہ جہاد کب فرض ہوگا۔ اور پیغمبر کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس پیغمبر کی کامیابی، پیغمبر کا لوگوں کو دعوت دینا اور لوگوں کا مسلمان ہونا، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پیغمبر کا کام صرف پہنچانا ہوتا ہے، آواز لگانا ہوتا ہے، لوگوں کو راہ راست کی طرف بتانا ہوتا ہے، لوگوں کو لانا، سیدھی راہ پہ کھڑا کرنا، یہ میرے اللہ کا اختیار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں، 10 نبوت میں جب آپ کے چچا اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ وفات پا گئے، تو آپ کے اوپر مصیبتوں کے اور بہت سارے پہاڑ ٹوٹے۔ اسی لیے نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہتے ہیں۔ تو آپ نے مکے کو چھوڑ کر فیصلہ کیا کہ اب میں اہل طائف والوں کے پاس جاؤں، شاید انہیں ہدایت نصیب ہو جائے اور طائف والوں کی جماعت مجھے مل جائے۔ تو آپ گئے ان کے پاس، ان کے سامنے اسلام پیش کیا، لیکن ان کا رویہ مکے والوں سے بھی خطرناک نکلا۔ یہ تو حضور پہ الزام لگاتے تھے، راستہ روکتے تھے، ان ظالموں نے عملاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، آپ لہو لہان ہوئے، اور یہاں بھی غیرت حق جوش میں آئی۔ اللہ کی ذات فرشتہ آیا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، اگر آپ ان کو اجازت دیں تو ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیں اور ان کا انجام پہلی قوموں کی طرح ہو۔ تو آپ چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ نے فرمایا نہیں، میری یہ خواہش ہے کہ اگر یہ مسلمان نہ ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں مسلمان ضرور ہوں۔ یہ کہہ کر جواب دے دیا کہ نہیں، اس لیے آپ انسانیت کے محسن ہیں نا۔ تو آپ جب واپس آئے تو مکے کے حالات اتنے خطرناک تھے آپ کے لیے، مکے کے حالات آپ کے لیے اتنے خطرناک تھے کہ آپ کا مدینے میں مکے میں داخل ہونا مشکل تھا، کیونکہ طائف سے پہاڑوں کو سے اتر کر آپ نشیب میں آ رہے تھے نا مکے کی طرف نیچے، تو آپ پیچھے مکے کے ٹھہر گئے، اور آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو، جو آپ کا غلام تھا، اختصار کے ساتھ
میں آگے بڑھنا چاہوں گا. آپ نے ان کو بھیجا مختلف مکے کے سرداروں کے پاس. ان کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ میں مکے میں آنا چاہتا ہوں اور میرا ساتھ کون دے گا. تو سب سرداروں نے انکار کیا اور آخر میں حضرت زید جبیر ابن مطعم کے والد کے پاس گئے. مطعم ابن عدی جس کا نام تھا. حضرت جبیر یہ بہت بڑے صحابی ہیں, یہ حدیث کو بھی بیان کرتے ہیں, راوی حدیث بھی ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مطعم کے پاس پیغام رسول پہنچا تو اس نے کہا آئیں, ہم امان دیں گے, ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے حرم کعبے کے اندر داخل ہوئے تو آپ کے داخلے سے پہلے مطعم ابن عدی وہ اپنے خاندان کو مسلح کر کے کعبے کے چارے کونوں میں اس نے کھڑا کر دیا اور اعلان کیا کہ اے مکے والو, میں نے محمد ابن عبداللہ کو پناہ دی ہے اور اگر کسی نے ان کو کوئی تکلیف پہنچائی تو میں سمجھوں گا کہ مجھے پہنچائی, تو پھر میں ان سے دو دو ہاتھ کروں گا. تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور حجر اسود کو چوما اور پھر مطعم ابن عدی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم محمد ابن عبداللہ کو اپنے جلو میں کر لو اور ان کو ان کے گھر چھوڑ کر آئیں. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکے کے اندر واپس داخل ہوئے. میں تو سمجھتا ہوں کہ امتحانوں کی انتہا ہو چکی تھی, آزمائشوں کی انتہا ہو چکی تھی. اور اللہ بھی کہتا ہے قرآن مجید میں, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے, حالانکہ میں نے یہ جاننا ہے پہلے کہ تم میں ایمان کے پکے کون ہیں اور ایمان کے کچے کون ہیں. جب تک میں یہ جان نہ لوں اس وقت تک میری مدد نہیں آئے گی. اچھا جی, آپ غور فرمائیں کہ اللہ کی ذات اگر چاہتی, قرآن مجید میں جس طرح ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, اگر ہم چاہتے تو ہر انسان کو ہدایت دے دیتے. اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ اللہ فضا ایسی بنا دیتا, اللہ ہوا ایسی چلا دیتا, اپنی قدرت کے خزانے کے نبی کی ضرورت ہی نہ پڑتی اور نبی کے کسی بھی نبی کے اصحاب اور حواری کی ضرورت نہ پڑتی, لوگ مسلمان ہو جاتے. اللہ چاہتا تو یہ ہو سکتا تھا, مشکل تو نہیں تھا, لیکن اللہ نے ایک کی عادت ہے اپنی, سنت ہے اپنی, کہ اس نے یہ طریقہ بنایا اور نبیوں کو بھیجا, نبیوں کو بھی آزمایا ہے اور اس کے ساتھیوں کو بھی آزمایا, اور اب پیغمبر کی بھی ابھی آزمائش ہو رہی تھی اور اس کے اصحاب کی بھی ابھی آزمائش ہو رہی تھی. اللہ انہیں خوب چھانٹ پھٹک کر دیکھ رہا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف سے اس طرح واپس آنا یہ امتحان کی انتہا تھی. ایک دن حضرت عائشہ کہنے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, احد کے دن سے سخت دن بھی آپ پر کو آیا ہے. احد کا دن کتنا مشکل تھا کہ آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا, جگر اور دل کو باہر دیکھا, کٹی ہوئی ناک اور کٹے ہوئے کانوں کو دیکھا. چچا حمزہ, ایک چچا اور ایک اسلام کا بہت بڑا جانباز سپاہی, اور 70 جنازے صحابہ کی, قیمتی صحابہ, مصعب ابن عمیر جیسے, جابر ابن عبداللہ بن حرام جیسے, ان کے جنازے حضور نے اپنے کندھے پہ اٹھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں, یا رسول اللہ, اس دن سے سخت دن بھی آپ پر آیا ہے؟ آپ نے فرمایا, عائشہ, اس سے سخت دن میرا وہ طائف کا دن تھا جب تیری قوم نے مجھے مارا.
اور میں ان سے مایوس ہو کر آیا اور ملائکہ آسمان سے اترے. اللہ نے سورج کے روشنی کے سامنے بادل کا ٹکڑا کر دیا کہ میرا حبیب بڑا تھکا ہوا ہے. وہ دن اس سے بھی مجھ پہ سخت تھا. اب پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کی آزمائش کی انتہا ہو گئی. اب کیا کرتے آپ؟ اور ہجرت کا بھی حکم بھی نہیں مل رہا. آپ ابھی مکے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہجرت بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور ہجرت گاہ بھی اللہ مقرر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مصر سے نکال کر فلسطین میں پہنچایا. وہ ہجرت گاہ بھی مقرر تھی. اب یہ وقت آ گیا کہ اللہ پاک نے چھانٹ پھٹک کر صحابہ کو بھی آزما لیا اور اپنے نبی پر آزمائشوں کی بھی انتہا ہو گئی. اب اللہ نے سکھائی دعا اپنے حبیب کو. اے میرے حبیب، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے. غالبا سورہ بنی اسرائیل میں یہ دعا ہے. آپ پڑھتے ہیں جب کہ چلتے پھرتے میرے حبیب یہ دعا کیا کرو. وہ کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یا اللہ، اب تو جہاں بھی مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جانا، اور جہاں سے لے کر جائے وہاں سے بھی سچائی کے ساتھ لے کر جانا. اس میں اشارہ تھا کہ اے میرے حبیب، اب مکے سے کو چھوڑ کر کہیں جانے کا وقت آ رہا ہے. اس دعا میں یہ اشارہ تھا. اس کا کیا مطلب کہ جہاں سے لے جائے سچائی کے ساتھ، جہاں لے کر جائے سچائی کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے، یا اللہ اس شہر کو جب میں چھوڑ کر جاؤں تو میرے پیچھے میری یہ قوم میرے کسی عیب کو تلاش نہ کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے موت کے بستر سے اٹھ کر حضرت علی کو کہا، اے علی، یہ اہل مکہ کی امانتیں ہیں، انہیں واپس کر کے میرے پیچھے چلے آنا. جان کے دشمنوں کی امانتیں، ان کی پناہ گاہ بھی حضور کی ذات تھی، اور آپ ان کو ان کی امانتیں واپس دینے کے لیے حضرت علی کو مقرر کرتے ہیں. اور حضور اس امانت داری کے ساتھ یہاں سے نکلے اور جہاں جائیں گے وہاں بھی سچائی کے ساتھ. وہ آگے چل کر ہم بیان کریں گے. بارکیف آزمائشوں کی انتہا ہوگی. اللہ نے یہ دعا سکھائی. اب وقت قریب آنے لگا. وقت قریب آنے لگا. 11 نبوت کا حج آیا تو اللہ نے یثرب کے لوگوں کو بھیج دیا. آپ حج کے دنوں میں منام میں خیمے تلاش کر کر کے انہیں اسلام کی دعوت دیتے. یہ 6 لوگ مسلمان ہو گئے. یہ گئے، اگلے سال 70 آ گئے، مسلمان ہو گئے، راہیں کھلتی گئیں اور بڑی جلدی سے مدینے کے اندر اسلام پھیلنے لگا. حالانکہ دیکھ لیں مکے کے اندر ذات نبوت موجود ہے اور مدینے میں حضور کا سفیر موجود ہے، خود نہیں ہے، مصعب ابن عمیر. اور مصعب ابن عمیر کے ہاتھ پہ ہر روز مسلمان لوگ ہو رہے ہیں، قبائل کے قبائل مسلمان ہو رہے ہیں. یہ اللہ نے اب اپنے حبیب کے دل کو، چونکہ حضور کی خوشی دنیا کے کسی مال کے ساتھ نہیں تھی، بادشاہت کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی، مال و دولت کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی. قرآن مجید سورہ الکہف میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے میرے حبیب، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا دل پھٹے جا رہا ہے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے. حضور کو تو دکھ یہ ہوتا تھا، بس آپ کو صرف یہ دکھ ہوتا تھا. اب مدینے سے ٹھنڈی ہوائیں چلیں، یثرب سے ٹھنڈی ہوائیں چلیں اور اللہ کے نبی کو مکے میں پہنچ گئی. آج اسد ابن زرارہ مسلمان ہو گیا، آج اسید ابن حذیر ہو گیا،
آج بنی نجار کے اتنے لوگ ہو گئے، آج بنی عبد اشہل کے لوگ اتنے مسلمان ہو گئے، اب بنی حارثہ کے لوگ مسلمان ہو گئے، بنی سلمہ کے لوگ مسلمان ہو گئے. آپ کو اطلاع ملتی تو آپ کا چہرہ چمک جاتا. آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مدینہ نے یا اہل یثرب نے دعوت دے دی، یا رسول اللہ آپ مکے کی ان گھاٹیوں میں کب تک بھٹکتے رہیں گے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے. یہ تو انہوں نے پیشکش کی ہے نا، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، پیشکش کی. آپ اسی کشمکش میں تھے ابھی، انہی حالات میں کہ اہل مکہ نے حضور کے قتل کا ارادہ کر لیا. اب یہاں سے دیکھیں معجزات کا ظہور ہونا شروع ہوا، معجزات کا. اور یہ بھی پیغمبر کے لیے بشارت ہوتی ہے، معجزہ بھی. معجزے سے پیغمبر کی دل کو تسکین ہوتی ہے کہ نہیں، میرے اللہ نے مجھے چھوڑا نہیں ہے. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اے میرے حبیب، کیونکہ آپ جب طائف سے واپس آئے نا، اتنا دکھ دیکھا تو ایک دعا کی آپ نے، جسے دعائے مستضعفین کہتے ہیں. اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اپنی کمزوری کی شکایت لگاتا ہوں. اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین یا رب المستضعفین. اے کمزوروں کے رب، اے رحم کرنے والے رب، میں تیری بارگاہ میں ان کی شکایت کرتا ہوں. یا اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں. اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں. اے میرے پروردگار، میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ مانگتا ہوں. آیت اتری، اے میرے حبیب نہیں، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا. ابھی دیکھنا آگے کیا ہوتا ہے. گھر کا گھیراؤ کر لیا. گھر کا گھیراؤ رات کو کرنا تھا. دوپہر کے وقت حضور ابو بکر کے گھر میں گئے اور فرمایا، ابو بکر، آسمان سے خدا کا حکم آ گیا ہے کہ اب مکے کو چھوڑ کر کھجوروں والے علاقے میں چلے جا اور ابو بکر کو ساتھ لے. اب ہجرت کا حکم اب آیا ہے چھوڑنے کا. ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، میں تیاری کروں؟ فرمایا، تیاری کرو. آپ واپس گھر میں آ گئے. رات ہوئی، رات پہلا پہر ہوا تو جبریل امین آ گئے. یا رسول اللہ، بستر چھوڑ دو، یہاں علی کو لٹا دو، حضرمی چادر اس کے اوپر دے دو اور خود نکلو. اور کیا کرو؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ایک سنگریزوں کی مٹھی لو اور یہ کہہ کر ان کے منہ پہ مارو، شاہت الوجوہ، اور یہ پڑھو، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. ایک مٹھی یوں پھینکو اور نکل جاؤ. اللہ کی قدرت کاملہ، یہاں سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے. یہ ریت کے ذرے، یہ چھوٹے چھوٹے سنگریزے حضور نے پھینکے. یہ 10 آدمی یا 9 آدمی تھے، ان کی آنکھوں میں ایسے پڑے کہ اللہ کے نبی ان کے بیچ سے نکل گئے اور ان کی آنکھیں دیکھ نہ سکی. حضور ان کے بیچ سے نکل گئے، ان کی آنکھیں دیکھ نہ سکی. اور ایک آدمی نے بتایا آ کر انہیں، کیوں کھڑے ہو؟ قتل رسول کے لیے. کہا، وہ تو نکل گئے، میں نے دیکھا ہے. شرمسار ہوئے، علی کو پکڑا، کعبے میں لے گئے، مارا اور چھوڑ دیا. حضور نے ابو بکر کو لیا. یہ رات کا پہلا پہر، یہ ادھر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ ہے، یہ سمجھ رہے، یہ مسجد مکہ ہے، مدینہ اس کے شمال میں ہے. حضور جنوب کی طرف نکل گئے. آپ مکے کے جنوب کی طرف نکل گئے. 5 میل غار ثور، کعبے سے حضور کے گھر سے کہہ لو 5 میل کا سفر ہے غار ثور.
آپ ادھر کو نکلے، جمعے کا دن تھا، آپ چڑھ گئے رات کے پچھلے پہر، آپ چڑھ گئے غار ثور میں، وہاں بیٹھے. وہاں میں واقعہ بیان نہیں کروں گا، لمبا ہو جائے گا. وہاں بیٹھے تو وہاں اللہ نے معجزہ دیا کہ ابو بکر کے پاؤں کو سانپ نے ڈسا، حضور کے لاب دہن سے شفا ملی، شفا مل گئی. اور ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ ایسے کھوجی تھے مکے کے لوگ، کھوج لگاتے 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 یہ غار کے منہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. میں نے یوں دیکھا، غار نیچے ہے، کوتر رنگ کی ایسے نیچے ہے، اوپر میں نے ان کے پاؤں دیکھے، ایسے ایسے دیکھ رہے تھے پہاڑ کے اوپر لوگ. اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے انعام رکھا تھا جو حضور یا ابو بکر کو لائے، 100 اونٹ ملے گا. اور آپ ابو بکر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ وہ دیکھو وہ دیکھو ان کے پاؤں. آپ نے فرمایا چپ رہو ابو بکر چپ رہو. فما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر کیا خیال ہے، ایک تو ہے، ایک میں ہوں، ایک اللہ ہے، ہم 3 ہیں. جن کے ساتھ اللہ ہو ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تیرا کیا خیال ہے؟ میرے اور تیرے ساتھ تیسرا اللہ ہے، پریشان نہ ہو. ابو بکر کہتے ہیں اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے. اللہ نے ان کی آنکھوں کو نیچے آنے نہیں دیا، اوپر آنکھیں. وہ 3 دن کے بعد یہاں سے نکلے. واقعات تو پیچھے بہت ہیں، ان کو بیان کر. پیچھے سے نکلے، جنوب کی طرف بڑھے، پھر مغرب کی طرف بڑھے، پھر سمندر کے ساحل پہ. جو مکے سے مدینے کا کاروانی راستہ تھا نا، جو عام چلتا ہے، وہ حضور نے چھوڑ دیا، ورنہ آپ تو بڑی جلد پکڑے جاتے. آپ نے لمبا سفر کیا، دوڑنے والے پیچھے دوڑے، آنے والے آئے. یہ سراقہ بن مالک بن جوشم مدرجی، یہ واقعات سنا ہے آپ نے. وہ دوڑا حضور کے پیچھے، حضور کو دیکھ لیا اس نے دور سے. اس نے گھوڑے کو دوڑایا، اس نے پانسے کے تیروں میں ایک تیر نکالا، قسمت کے تیر، پھینکا فضا میں. جواب ملا کہ پیچھا چھوڑ دے. کہتا میں نے تیر کی نہیں مانی، 100 اونٹ کا لالچ تھا. حالانکہ اہل عرب پانسے کے تیروں کو مانا کرتے تھے. میں اور آگے بڑھا، حتیٰ کہ میں اتنا قریب ہو گیا کہ حضور قرآن پڑھ رہے تھے اور میرے کان سن رہے تھے. میں نے گھوڑے کو اور دوڑایا تو میرا گھوڑا ٹھوکر کھا کے گرا. میں نے پھر اٹھایا، پھر دوڑایا، میرے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس گئے. حالانکہ عرب کی زمین وہ پتھروں والی ہے، وہاں گھوڑے کے پاؤں کا زمین میں دھنسنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. یہ بھی رسول اللہ کا معجزہ ہے. کہتا ہے سراقہ بن مالک بن جوشم مدرجی کہتا ہے کہ جب میرے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے تو میں سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ اللہ کے رسول ہیں. میں نے آواز دی یا رسول اللہ رک جائیے، میں آپ کی امان چاہتا ہوں. حضور رکے. آپ کے ساتھ ابو بکر کا غلام عامر ابن فہیرہ. جی یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مجھے امان لکھ دو. عامر ابن فہیرہ نے امان لکھ دی. وہ کہنے لگا میرے لائق. آپ نے فرمایا رازداری برتنا بس. یہ واپس لوٹا تو آگے پھر اس کے بعد ایک اور دشمنان پہنچا جس کا نام بریدہ اسلمی تھا. 70 اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر حضور کو پکڑنے کے لیے. جب حضور کے پاس آیا آپ نے ایک بات کی اس سے صرف، نقد اپنا دل بھی دے بیٹھا اور اپنے قبیلے کے 70 لوگوں کو بھی محمد کا کلمہ پڑھا دیا. آپ تھوڑا سا آگے چلے، دوپہر کی تمازت، سورج کی روشنی، گرمی کی انتہا. آپ ایک جگہ پہ رکے. اس راہ پہ معبد خزائیہ کا ڈیرا تھا، حویلی تھی. ایک عورت معبد قبیلہ بنی کعب کی تھی.
ام معبد، اس کے شوہر کا نام ابو معبد تھا، معبد ان کا بیٹا ہوگا. وہ بیٹھی تو آپ نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، اماں جان سے پوچھو کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، ہم مسافر ہیں. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، قحط کا زمانہ ہے، میرا شوہر بکریاں چرانے دور نکل گیا ہے. آپ نے فرمایا اماں جان وہ بکری جو لیٹی ہوئی ہے ہم اس سے دودھ لے لیں؟ ابو بکر کہتے ہیں اس عورت نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ چہرہ اتنا حسین، جسم اتنا خوبصورت، شخصیت اتنی دلکش، اتنا باوقار شخص بولے تو اس کا وقار اور بڑھ جائے، جس کی چال کو دیکھ کر وقار میرے سینے میں اترے، یہ کیسی بات کرتا ہے کہ ایک مریل بکری جو چلنے سے قاصر، ریوڑ کے ساتھ نہ جا سکی تو لیٹ گئی. ام معبد کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو چلنے سے بھی قاصر ہے، دودھ کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اماں جان اجازت تم دے دو، دودھ لینا ہمارا کام ہے. دودھ دھونے کی اجازت تمہاری ملک ہے، دودھ دینے کی اجازت تم دے دو، اس سے دودھ لینا ہمارا کام ہے. وہ لیٹی ہوئی تھی، آپ نے اس پر بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ پھیرا، ایسے کھڑی ہو گئی. پھر آپ نے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا بسم اللہ پڑھ کر، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے اور اس نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر دی. آپ نے فرمایا ابو بکر اماں جان سے برتن لو. سیرت نگاروں نے لکھا ہے برتن اتنا بڑا تھا کہ جس سے ایک جماعت دودھ پی کر پیٹ بھر سکتی تھی. وہ 3 آدمیوں پہ بھی جماعت کا لفظ بولا جا سکتا ہے، 4 پہ بھی، 5 پہ بھی، 6 پہ بھی، کم از کم تو 3 ہوتے ہیں، اس کو جماعت کہتے ہیں عربی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کا دودھ دھویا، وہ برتن چھاگ چھوڑ کر اپنے کناروں تک آ گیا. آپ نے فرمایا ابو بکر ام معبد کو دو، یہ بھی پی لے، تم بھی پی لو، عامر ابن فہیرہ بھی پی لے. اور پھر آپ نے بھی پیٹ بھر کے پیا اس برتن سے، 4 افراد پی گئے. آپ نے فرمایا پھر برتن کو لاؤ. پہلے کی طرح وہ برتن اپنے کناروں تک بھرا اور آپ نے فرمایا ام معبد یہ ہماری طرف سے رکھ لو. دیکھتی رہ گئی کہ یہ بنا کیا، یہ ہوا کیا. یہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. غور سے آپ کے قدموں سے لے کر چہرہ مبارک تک ایک ایک عضو رسول پر، جزو رسول پر، اصحاب رسول پر، جسد رسول پر گہری نگاہ سے دیکھا. یہاں حلیہ بیان کرتی ہیں. حضور کا جو حلیہ ہے نا، جن لوگوں نے بیان کیا ہے ان میں حضرت ام معبد بھی ہیں، جابر ابن سمرہ بھی ہیں، جابر ابن عبداللہ بھی ہیں، علی ابن ابی طالب بھی ہیں، ہند ابن ابی حالہ بھی ہیں، اور ابو جحیفہ. مختلف اصحاب رسول نے اللہ کا حلیہ بیان، اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا ہے. یہ تو ایک لمبی بات یہاں چھوڑتا ہوں. حضرت اسما کہتی ہیں ابو بکر کی بیٹی جو غار ثور میں کھانا لے کر گئی تھی آخری دن، میں ان کا ذکر آج سے 5-6 خطبات جمعہ سے پہلے تفصیلی کر چکا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ میرے ابا جان نے مجھے بھی نہیں بتایا کہ ہم غار ثور سے نکل کر کدھر جائیں گے. اور ابو بکر کے بیٹے عبداللہ یہ ہر روز مکے کی خبریں لے کر غار میں جاتے تھے. جناب ابو بکر نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں بتایا کہ ہماری منزل کدھر ہے. یہ رازدان رسول ہے نا، یہ رازدار رسول ہے. اپنے بیٹے کو بھی نہیں بتایا، اپنی بیٹی کو بھی نہیں بتایا، جو اللہ اور اس کے رسول پہ قربان ہونے کے لیے تیار تھے، نہیں بتایا. یہ وفاداری ہے، یہ جان بازی ہے، یہ جانثاری ہے. اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی نسل اللہ کے نبی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور رازداری کے ساتھ. حضرت اسما کہتی ہیں ابو جہل آیا
اس نے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. اس نے تھپڑ مارا, میری بالیاں گر کے زمین پہ پڑی. کئی دن ہم پریشان رہے کہ کوئی خبر نہیں کہ اللہ کے رسول اور میرے باپ کدھر گئے ہیں, منزل کیا ہے, جانا کدھر ہے. کہتے ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ایک دن ہم نے مکے کی فضا سے, پہاڑوں کے اندر سے ایک باز گشت سنی. باز گشت سمجھتے ہیں نا, کہ ایک آواز ٹکرا کر واپس آئے, آواز ٹکرا کے واپس آئے, وہ باز گشت ہوتی ہے. مکے کے پہاڑوں سے ایک آواز لگ کے ٹکرا کے ہمارے پاس آتی ہے, اور ایک جن یہ شعر پڑھ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کتنے مبارک ہیں وہ دو شخص جو خیر کے ساتھ نکلے اور خیر کے ساتھ جا رہے ہیں خیمہ ام معبد کی طرف. خیمہ ام معبد یہ ایک مشہور مقام تھا مکے سے مدینے کے بیچ میں. ایک ضیافت خانہ تھا, جیسے سرائے ہوتی ہے یا سرداروں کے علاقوں میں بڑے بڑے ڈیرے ہوتے ہیں جہاں مسافر راتوں کو قیام کرتے ہیں. خیمہ ام معبد کی حیثیت بھی ہے. جو خیمہ ام معبد کی طرف جا رہے ہیں, اور کیا خوب تھا قصی. قصی کون تھا؟ یہ حضرت ہاشم کا دادا تھا. کیا تھا قصی؟ جس نے سرداریاں سمیٹ لی مکے کی, اور اس کی نسل میں ایک شخص اٹھا جو خیر کو لے کر اس دنیا کی طرف بڑھا. اور مبارک ہو قبیلہ بنی کعب کی عورت ام معبد کو, جس نے ان بہترین لوگوں کی ضیافت کی. اور وہ دونوں اللہ کے سچے انسان ہیں. اگر محمد کی سچائی تم نے پوچھنا ہو تو جا کے ام معبد سے پوچھ لو. اگر وہ نہ بتا سکے تو اس کی بکری سے تصدیق کر لینا. یہ اشعار پڑھ رہا تھا ایک جن, جس کی باز گشت مکے کے اندر پورے مکے کے لوگوں نے سنی. تو یہاں سے خیمہ ام معبد سے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتی ہیں. اور یہاں سے انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.